جنگ احد کے جو واقعات ہیں ان واقعات کے اندر جو سب سے بڑا اور سب سے اہم واقعہ پیش آیا وہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب چچا حضور کے جان نثار صحابی اسلام کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے والے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت حمزہ حضور کے بڑے پیارے اور محبوب چچا، اور ان کو شہید کیا گیا، اور شہید ایسے ہی نہیں کیا گیا، ان کی میں شہادت آپ حضرات کے سامنے پیش کروں کہ بندہ پڑھے تو اس کا کلیجہ منہ میں آ جائے کہ بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا۔ دراصل حضرت حمزہ کو شہید کرنے کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جنگ احد جنگ بدر کے 1 سال کے بعد ہوئی، اور جنگ بدر کے اندر بڑے بڑے سردار، کافروں کے بڑے بڑے سردار جو تھے جنگ بدر کے اندر مارے گئے تھے، اور سب سے زیادہ جن لوگوں نے جنگ بدر کے اندر داد شجاعت دی، سب سے زیادہ کافروں کے سرداروں کے اندر مارا، ان مارنے والوں میں سب سے بڑا نام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کافروں کے بڑے بڑے سردار آپ نے جنگ بدر میں مارے تھے۔ تو اب جب یہ بدر کے 1 سال کے بعد احد کی طرف آنے لگے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ خاص طور پر حمزہ کو مارنا ہے، حمزہ سے انتقام لینا ہے، حمزہ نے ہمارے بڑے سردار مارے۔ اب یہاں پر 2 شخص ہیں، ایک کا نام ہے، ایک شخص وہ کافر، اس کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا وحشی۔ یہ وحشی جن کے بارے میں نے پچھلے جمعے کو بھی بتایا تھا، انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، لیکن یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، صحابی رسول ہو گئے تھے۔ یہ وحشی جو تھے یہ ایک حبشی تھے، افریقی جیسے ہوتے ہیں، یہ لوگ نیزہ مارنے کے اندر بڑے مشہور ہوتے ہیں، دور سے کھڑے ہو کر نشانہ کسی پہ مارے، نیزہ مارے تو ان کا نشانہ چوکتا نہیں ہے، جس ٹارگیٹ کے اوپر مارتے ہیں ادھر ہی پہنچتا ہے۔ تو یہ جو وحشی تھے یہ نیزہ مارنے کے اندر بڑے مشہور تھے۔ ان کے سردار نے ان کو کہا کہ اگر تو نے جنگ احد کے اندر اگر حمزہ کو مار دیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، تیرا انعام ہے کہ ہم تجھے آزاد کر دیں گے، کیونکہ اس کافر سردار کا چچا جنگ بدر میں مارا گیا تو اس نے انتقام لینے کے لیے کہا کہ حمزہ کو اگر تو مار دینا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ مزید پلس دے گئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ہندہ، حضرت ہندہ کے بھائی اور باپ کو اس کے اندر مارا گیا، تو پھر وہی والا معاملہ پیش آیا۔ یہ جو ہندہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، انہوں نے وحشی کو کہا کہ اگر تو وحشی حمزہ کو مار دینا، کیونکہ یہ ہندہ کے والد کو بھی حضرت حمزہ نہیں مارا تھا، تو وہ کہنے لگی کہ اگر وحشی تو حمزہ کو مار دے تو میں تجھے بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازوں گی، تیرا دل خوش کر دوں گی، اتنا تجھے انعام دوں گی۔ اور ان کے آقا نے کیا آفر دی ہوئی ہے کہ اگر حمزہ کو مار دے تو تجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ اب بقیہ جو اگلی داستان ہے وہ حضرت وحشی خود بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے آقا نے اس بات کی آفر دی کہ اگر میں حمزہ کو ماروں گا تو مجھے آزاد کر دیا جائے گا، اور اتنے میں ہندہ بھی آ گئی اور اس نے آ کر کہا کہ اگر تو حمزہ کو مار دے تو میں تجھے بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ اب یہ وحشی کے ذہن کے اندر بیٹھ گیا کہ دنیا جنگ لڑتی رہے کسی سے بھی، لیکن میں نے تو حمزہ کو مارا۔ اب جب جنگ احد شروع ہوئی، حضرت حمزہ اللہ کے شیر ہیں، رسول اللہ کے شیر ہیں، جب وہ کافروں کے اوپر جھپٹتے ہیں تو یہ وحشی کہتے ہیں کہ حمزہ کا عالم یہ تھا کہ جس طرف رخ کرتے وہاں پر کافروں کے لاشوں کے انبار لگا دیتے، جس طرف اپنی تلوار لے کر جاتے کافروں کے سر ان کی گردن سے نیچے آنے لگ جاتے، کسی کے اندر طاقت نہیں تھی کہ حمزہ کا مقابلہ کر سکے، ایک شیر کی طرح لپکتے تھے اور کافروں کو قتل کر کے واپس آتے تھے۔ یہ حضرت حمزہ اس جنگ احد کے اندر جنگ کر رہے تھے۔ یہ وحشی کہتے ہیں کہ میں حمزہ کی طاق کے اندر تھا، مجھے کسی اور سے غرض نہیں تھی، میں
بس حمزہ کو دیکھ رہا تھا کہ حمزہ کہاں پر جاتا ہے، اور پھر آخر میں نے دیکھا کہ حمزہ ایک کافر سے لڑ رہا ہے، تو میں ایک درخت کی آڑ لے کر کھڑا ہو گیا، اور حمزہ جب میں نے دیکھا کہ اب پوائنٹ ہے حمزہ کو مارنے کا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ حمزہ کی جو زرہ تھی، جنگی لباس تھا، وہ تھوڑا سا اوپر سرک گیا، اور میں نے نشانہ لے کر حمزہ کے پیٹ کے اوپر ایک چھوٹا نیزہ مارا، اور وہ نیزہ ایسا مارا کہ حمزہ کی ناف کے اندر گھسا اور ٹانگوں کے اندر سے نکلا، اتنا شدید وہ نیزہ مارا۔ وہ کہتے ہیں کہ حمزہ نے مجھے دیکھ لیا کہ میں نے مارا ہے، حضرت حمزہ میری طرف بڑھنے لگے مجھے مارنے کے لیے، لیکن زخم بڑا گہرا لگا تھا، اور آپ وہیں پر زمین پر گر گئے اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ اب یہ وحشی نے دیکھا کہ بھئی حمزہ شہید ہو گئے ہیں، اور اب یہ بھاگتا ہوا گیا اور جا کر ہندا کو بتایا کہ ہندا میں نے حمزہ کو مار دیا۔ ہندا کو کسی طرح سے یقین ہی نہیں آ رہا۔ اب وہ ہندا جو تھی وہ چلتی ہوئی آئی، اور آ کر حضرت حمزہ کو دیکھا کہ حمزہ شہید ہو کر ایک گڑھے کے اندر گر چکے ہیں۔ اس ہندا نے حضرت حمزہ کا ناک کاٹی، آپ کے کان کاٹے، اسی پر بس نہیں کیا، حضرت حمزہ حضور کے چچا سب سے محبوب صحابی، قدیم الاسلام صحابی، ان کا پیٹ چاک کر کے باقاعدہ جگر نکالا گیا، اور یہ جو ہندا تھی انہوں نے جگر باقاعدہ چبایا، کھانے کی کوشش کر رہی تھی، غصہ اتنا کہ حمزہ کا جگر میں کھا جاؤں گی، لیکن وہ کھا نہیں سکی، تو حمزہ کے ناک کان آنکھ کاٹ کر اس کو باقاعدہ ڈوری کے اندر پرو کر ہار بنایا اور اپنے گلے کے اندر ڈالا کہ ہم نے حمزہ کو مار دیا۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ شہادت ہو گئی، اور جب یہ مسلمان سارے کے سارے جب جنگ ختم ہوئی اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چچا کی حالت دیکھی ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جتنا حضور نے جب اپنے چچا کی لاش کو دیکھا تھا آپ روئے تھے۔ سب سے محبوب چچا ہے، اور حالت کیا ہے، شہید ہو گئے، لیکن شہید بھی ایسے نہیں ہوئے کہ جسم رکھا ہوا ہے، کلیجہ باہر نکلا ہوا ہے، آنکھ اور کان اور ناک ان کی کاٹ دی گئی، وہ حمزہ۔ میرے بھائیوں، آج ہم بیٹھ کر سکون سے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر اور اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے رہے ہیں، ہم اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مان رہے ہیں، بڑے سکون کے ساتھ سجدے کر رہے ہیں، بڑے آرام کے ساتھ ہم رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، ہم بڑے سکون کے ساتھ اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں، لیکن میرے محترم بھائیوں، یہ اسلام کی نعمت اس طرح سے حاصل نہیں ہو گئی۔ یہ بیٹھے بٹھائے، یہ جو آج ہمیں ٹرے کے اندر کسی نے سجا کر اسلام دے دیا، یہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اکابرین کو اتنی آرام سے اسلام نہیں ملا تھا۔ یہ اسلام آج تک ہمیں پہنچا ہے، یہ ٹھنڈے ایسیوں کے اندر بیٹھ کر کام کرنے سے حاصل نہیں ہوا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پتہ نہیں کتنے صحابہ، کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور قربانیاں ایسی نہیں دی، آپ شدت کا عالم دیکھیں کہ ناک کاٹ دیے گئے، کان کاٹ دیا گیا، اور صرف اس پر بس نہیں کیا، پیٹ چاک کر کے جگر تک نکال لیا گیا۔ اس کے بعد آج ہم سکون سے کہہ سکتے ہیں ہاں ہم مسلمان ہیں، ہاں ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے تلواروں کے سائے کے اندر نمازیں پڑھی ہیں، آج ہم اے سی کے اندر ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی۔ انہوں نے تلواروں کے سائے کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی ہے، آج ہم اپنے عملی اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے اسلام کی گواہی نہیں دے پاتے۔ اس بات کو بڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور اب معاملہ یہ کہ ہم نے پچھلے جمعے کو غزوہ احد بیان کرتے ہوئے ایک اور بات یہ بیان کی کہ غزوہ احد کے اندر ایک اور بڑا اہم معاملہ پیش آیا۔ حضرت مصعب بن عمیر حضور کے جانثار صحابی ہیں، اور ان کا جو شکل و صورت اور جسم تھی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی ملتی جلتی تھی۔ حضرت مصعب شہید ہوئے تو کافروں نے شہر مچا دیا کہ ہم نے محمد کو قتل کر دیا، محمد مارے گئے۔ اب یہ افواہ اڑنی تھی کہ حضور کی وصال ہو گیا، حضور شہید ہو گئے ہیں، صحابہ کرام کے دل چھوٹنے لگے کہ حضور شہید ہو گئے تو اب ہمارے جنگ کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ اب اس کے دو اثر ہوئے، ایک تو یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے دل چھوٹ گئے، لیکن بعض صحابہ کرام اور
کے بعد معاملہ یہ آتا ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت کعب کی نظر پڑتی ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام پر، اور وہ دیکھتے ہیں کہ حضور زندہ ہے تو چلاتے ہیں کہ ہذا محمد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر اللہ کے رسول ہیں۔ اب وہ جو صحابہ کرام کی جماعت بکھر گئی تھی، جو ادھر ادھر صحابہ کرام جنگ لڑنے کے لیے چلے گئے تھے، وہ سارے جمع ہو کر اور اپنی شمع کے گرد سارے کے سارے اسلام کے پروانے جمع ہونے لگے، اور ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کی جماعت ہے۔ لیکن اس کا ایک اور نقصان یہ ہوا کہ جب ان صحابی رسول نے آواز لگائی کہ حضور یہ رہے، اب سارے کے سارے کافروں کا جو ٹارگٹ تھا یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ صحابہ کرام چند حضور کے پاس ہیں اور بقیہ فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 7 کے قریب انصاری صحابی حضور کے ساتھ تھے اور 2 یا 3 قریشی صحابی حضور کے ساتھ تھے، اور بقیہ کافروں سے جنگ لڑ رہے تھے۔ ایک ایک کر کے حضرات صحابہ انصار صحابہ شہید ہونے لگے، ایک کے بعد ایک۔ پوری کافروں کی فوج ہے، رسول اللہ کی اکیلی ذات ہے اور چند محافظ حضور کے ساتھ ہیں، چاروں طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام اپنا سینہ آگے کر دیتے ہیں اور ایک کر کے شہید ہونے لگ جاتے ہیں۔ بالآخر حالت یہ ہوئی کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے ہاتھوں کے اوپر، ان کے ہاتھوں کے اوپر آگے تیر لگتے تھے، اتنے تیر ان کو لگے کہ ان کا ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ بالآخر یہ بھی نیچے تشریف لے کر آگے گر گئے، بے ہوش ہو گئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد معاملہ ہے کہ حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، ان لوگوں کو جب پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام اس مقام پر ہے اور یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے اور حضور کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے، اب کافروں کی فوج ہے، چند صحابہ کرام ہیں، چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے چہرے کی زیارت کو فرشتے اپنے لیے اعزاز سمجھے کہ جس چہرے کی زیارت کر کے بندہ صحابی کا رتبہ اختیار کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، ان کے چہرے کے اوپر پتھر مارے جا رہے ہیں۔ اس نبی پاک علیہ السلام نے، آپ نے جنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، حضور کے اس ٹوپی کے اوپر تلوار آگے لگی کہ آپ کی جو ٹوپی تھی اس کے کچھ کڑیاں، اس کے آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر بھوک وغیرہ بنے ہوئے تھے، وہ آ کر حضور کے گال کے اندر پیوست ہو گئے اور خون بہنے لگ گیا۔ اب عالم یہ ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ وہ کڑیاں اندر گھسی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جب اس کو نکالنے لگے تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے کہ حضور میں اس کو نکالوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ نے نکالنے کی کوشش کی، وہ کڑیاں وہ نکلتے نہیں ہیں، بالآخر انہوں نے اپنے دانت سے پکڑ کر کھینچنا چاہا تو حضرت ابو عبیدہ کا پہلے ایک دانت ٹوٹ گیا، اس کے بعد دوسری کڑی نکالنے کی کوشش کی تو وہ دوسرا دانت بھی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو طلحہ کو دیکھو، ابو طلحہ کو دیکھو، ابو طلحہ کہاں پر ہے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا گیا، حضرت ابو طلحہ کی جان نثاری دیکھے بے ہوش ہو چکے تھے، ان کو پانی پلایا گیا، ان کو ہوش میں لایا گیا، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس مقام سے صحابہ کرام بچاتے بچاتے ایک پہاڑ کی جانب محفوظ مقام کی طرف لے کر جانے لگے تو وہ پہاڑ کی جو اونچائی تھی تھوڑا اونچا تھا، نبی پاک علیہ السلام اس پر چڑھ نہیں پا رہے تھے، اپنی پیٹھ آ کر جھکا دی، یا رسول اللہ میری پیٹھ کے اوپر پیر رکھ کر آپ اوپر چڑھ رہے۔ ابھی عالم یہ تھا کہ بے ہوش ہو کر نیچے گر رہے تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی جان نثاری دیکھیں، اپنے غموں کو چھوڑ دیا، اپنے زخموں کو چھوڑ دیا اور حضور کی بارگاہ میں آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ میری پیٹھ کے اوپر پیر رکھیں اور اس کے بعد اوپر تشریف لے کر آئیں۔ یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت ابو طلحہ کون ہے کہ حضور نے ان کو کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ابو طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ یہ اس نے اتنی جان نثاری کی ہے کہ ابو طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا۔ ایک اور صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلانے میں بڑے ماہر ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص اکیلے رہ گئے اور تیر چلا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تیر اٹھا کر ان کو دیتے ہیں، اور خدا کی قسم حضور نے ان کے لیے وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ علماء لکھتے ہیں کہ وہ جملہ حضور نے سعد بن ابی وقاص کے علاوہ کسی اور کے لیے ارشاد نہیں فرمایا۔ وہ جملہ کیا کہا؟ جب صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے نا تو آ کر کہتے تھے
فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ صحابہ کرام آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ جنگ بدر میں، جنگ احد کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ صحابہ حضور کو اگر بولے میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اور حضور حضرت سعد کو کہے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج لوگ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں سارے بھاگ گئے تھے، حضور کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا صحابہ کرام منتشر ضرور ہوئے تھے، بعض جنگ لڑنے کے لیے چلے گئے، کافروں کو مارنے کے لیے چلے گئے، اور جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر موجود ہیں، ابھی بھی حیات ہیں، وہ سارے اس طرح سے واپس پلٹ کر آئے جیسے پروان شمع کے گرد پلٹ کر آ جاتے ہیں، اور آ کر دوبارہ جنگ لڑنا شروع کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی، کافی اپنے مکہ مکرمہ کو واپس روانہ ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہداء کا جائزہ لینا شروع کیا تو کیسے کیسے صحابہ، کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے جلیل القدر لوگ لاشوں کے اندر ہیں، ان کی میتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کے جنازے رکھے ہوئے ہیں، اور حضرت حمزہ کے علاوہ کئی صحابہ کرام کا مسئلہ کیا گیا، ان کی ناک کاٹ دی گئی، ان کے کان کاٹ دیے گئے، اور کافر ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام زخموں سے چور ہیں اور واپس تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ ایک صحابیہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بڑھتی ہوئی، ان کو پتہ چلا کہ حضور واپس مدینہ تشریف لے کر آ رہے ہیں، وہ دوڑتی بھی آ رہی ہیں۔ راستے میں انہوں نے، ان کو کسی نے کہا کہ اے فلانی تیرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہے؟ کوئی کہنے لگا کہ تیرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کیسے ہے؟ کسی نے کہا تیرے بھائی بھی شہید ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کیسے ہے؟ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور نے ان سے تعزیت کی کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا، تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، وہ صحابیہ کہنے لگی کہ آپ زندہ ہیں تو یا رسول اللہ تمام مصیبتیں چھوٹی ہیں، تمام مصیبتیں کم تر ہیں، تمام مصیبتیں ہمارے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے اگر آپ حیات ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ حیات ہیں تو کوئی مصیبت ہمارے لیے مصیبت نہیں ہے۔ جنگ احد کے بارے میں علماء نے لکھا کہ دراصل یہ معاملہ پیش کیوں آیا؟ صحابہ کرام اتنے شہید ہوئے اور بظاہر ایسا لگا کہ کافر جیت گئے، کافر جیتے نہیں، لیکن ظاہر ایسا لگتا ہے کہ کافر اپنی مہم کے اندر، اپنے ٹارگیٹ کے اندر کامیاب ہو گئے۔ علماء نے لکھا کہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کسی جنگ کے اندر اترتے ہیں نا تو وہ کبھی جیتتے بھی ہیں اور کبھی انہیں ہزیمت کا سامنا بھی ہوتا ہے، کبھی غالب ہوتے ہیں، کبھی مغلوب ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر ہمیشہ انبیاء کرام غالب ہوتے رہے، اگر ہمیشہ جنگ جیتتے رہے تو پھر کھرے اور گھوٹے کے اندر تمیز نہیں ہو سکتی، یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون وفادار ہے اور کون مفاد پرست ہے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ انصار صحابہ کرام کے اندر 72 صحابہ کرام کی شہادت ہو چکی ہے۔ انصار میں سے شاید ہی کسی کا گھر ہو کہ جس کے اندر سے میت نہ رکھی بھی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ نبی پاک علیہ السلام کے وفادار رہے۔ اس کے باوجود آ کر انہوں نے حضور سے شکایت نہیں کی کہ یا رسول اللہ ہمارے اتنے سارے بندے مر گئے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ صحابہ وہ صحابہ ہے کہ جو اپنا تن من دھن حضور کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کے گھروں کے اندر میت ہو چکی ہے، کسی کا باپ انتقال کر گیا، کسی کا بیٹا انتقال کر گیا، لیکن کسی کا بھائی کا انتقال کر گیا، لیکن وہ پہلے بھی حضور کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دیتے تھے اور شہادتوں کے بعد بھی اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ گھرے اور کھوٹے کے درمیان تمیز ہو جائے، دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ کون وفادار ہے اور کون وفاد پرست ہے۔ اگر ہمیشہ فتح ہوتی رہے تو لوگ شامل ہو جائیں گے کہ چلو فتح ہو جائے گی، تھوڑا سا مال ہمیں بھی مل جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے اوپر غیروں کو غالب بھی کر دیتا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ جو وفادار ہیں وہ شکست کھا
रसूल के वफादार रहते हैं। और जो गद्दार होते हैं वो देखते हैं फायदा है तो है, और अगर नुकसान हो रहा है तो अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक था उसकी तरह से वो रास्ता छोड़कर निकल जाते हैं कि मेरी बात नहीं मानी, मैं तुम्हारा साथ दूं। मुनाफिक और मोमिन में तमीज करने के लिए भी ये वाला मामला पेश आता है। तो ग़ज़वा उहद सहाबा किराम की जान सारी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत का एक बहुत बड़ा मजहब और एक बहुत बड़ा मामला है। आप सहाबा किराम की वफादारी का हालत देखें, इतनी सारी शहादतें होने के बावजूद जैसे ही हुजूर मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं, हुजूर ने कहा कि हम काफिरों को रास्ते में चल के रोकेंगे। सहाबा किराम फिर खड़े हो गए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अभी चलिए, अभी चल कर इनको रोकते हैं। जख्मी है, शहीद घर पे रखे हुए हैं और इरशाद फरमा रहे अभी चले, इनके पीछे अभी चल के रोकते हैं। और इसके बाद वो